میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہمارے عارضی رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ ہم یہاں مستقل اور ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ قبل ہم سارے کے سارے اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، وہاں کچھ عرصہ اللہ کے حکم سے ہمیں رہنا ہوا، پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لے کر آیا اور یہاں بھی ہمیں کچھ عرصہ رہ کر کے اس دنیا سے آگے چلے جانا ہے۔ جیسا ماں کا پیٹ رہنے کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، ایک جہاں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور وہ آخرت کا جہاں ہے۔ وہاں اگر ہماری حالت اچھی تو ہمیشہ کے لیے، اور خدا نہ خواستہ وہاں اگر ہماری حالت بری تو ہمیشہ کے لیے۔ تو آخرت ہمارے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اور وہی اصل زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کرے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں، یہ تو عارضی قیام گاہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے اور ہمیں آگے چلے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس تھوڑی سی زندگی میں آخرت کے لیے بڑی کر لیں، اس مختصر زندگی میں آخرت کے لیے بڑی کمائی کر لیں، وہ عقل مند لوگ ہیں۔ تو اس کمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص مواقع عطا فرمائے کہ جس میں آدمی تھوڑے وقت میں بڑی کمائی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہمت باندھ لے شروع سے ہی اور عزم کر لے، کمر بستہ ہو جائے تو تھوڑے وقت میں بڑی کمائی کر سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دنیاوی معاملات میں، ہماری اس دنیا کی کمائی کے لیے کہ دنیا اچھی کما لیں، کچھ موسم آتے ہیں، کچھ سیزن آتے ہیں۔ کمائی کا سیزن آ گیا بھائی، کاروبار کا موسم ہے، کمائی کا موسم ہے، کمائی کا سیزن ہے بھائی۔ آگے کیا عید آ رہی ہے تو سیزن ہے بھائی، تو تاجر لوگ کئی مہینے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی جو تجارت ہے اور ان کے جو باقی زندگی کے معاملات ہیں وہ اس کمائی کے سیزن کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ اپنی ساری مصروفیات اس کمائی کو سامنے رکھتے ہوئے طے کرتے ہیں کہ بھائی ان دنوں میں تو ہم نے اپنا کوئی کام ادھر ادھر کا نہیں پکڑنا، کوئی اور کام نہیں رکھنا، کہیں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جانا، کسی اور کام کے لیے نہیں جانا، شادیاں تک اس موسم میں نہیں کرنی۔ کیوں بھائی؟ یہ کمائی کا ہمارا سیزن ہے، یہ کمائی کا موسم ہے۔ تو وہ تھوڑی سی کمائی کے لیے مہینوں اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اب تاجروں کے پاس جائیے تو ابھی گرمی نہیں آئی ہوتی کہ گرمی کا ان کے پاس تمام ورائٹی کپڑے کی اور چیزوں کی آ جاتی ہے۔ پھر ابھی سردی نہیں آئی ہوتی، سردی کا سارا سامان پہلے ہی خرید لیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے موسم اور وقت آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لینا۔ اور پھر اگر کسی کا یہ کاروباری سیزن اچھا لگ جائے، ایک سیزن، دو، تین، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، اور ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا ہو گیا، بلکہ ان سے نظر آتا ہے، ان کے کپڑوں میں نظر آتا ہے کہ بھائی اس کا کاروبار اچھا ہو گیا ہے، اس کی شادی بیاہ میں نظر آتا ہے کہ کاروبار اس کا سیزن اس کا لگ گیا ہے۔ گھر بدل جاتے ہیں، سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں، یہاں تک کہ بات کرنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس آدمی کی کوئی کمائی کا سیزن لگ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسلمان کی اصل کمائی تو یہ والی نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ اصل کمائی تو آخرت کی کمائی ہے، اصل کمائی تو آخرت کی کمائی ہے، اور اس کا ایک سیزن یہ رمضان کا مہینہ چند دنوں بعد ہمارے لیے شروع ہونے والا ہے۔ چند دنوں بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔
جو مسلمان کی کمائی کا موسم ہے آخرت کی، اور اگر کسی مسلمان کا یہ موسم صحیح لگ گیا، یہ سیزن صحیح لگ گیا، تو پھر اس کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ میں نے روزے بڑے اچھے رکھے، پھر اس کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ میں نے قرآن کریم کے اتنے اتنے پارے روزانہ تلاوت کیے، پھر اس کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ میں نے اتنا روزانہ ذکر کیا۔ اس کی زندگی خود بتائے گی، اس کی نمازیں خود بتائیں گے کہ اس کا رمضان اچھا گزرا ہے، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات بتائیں گے کہ اس کا رمضان اچھا گزرا ہے، اس کا سیزن لگ گیا ہے، اس کے معاملات بتائیں گے، اس کا کاروبار بتائے گا، اس کا شادی بیاہ میں سنت کا اتباع بتائے گا۔ یہ پکی بات ہے کہ جب کسی آدمی کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اگلی نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، اور اگر نیکی قبول نہ ہو تو آگے نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ نیکی قبول ہو جائے، اگلی نیکیوں کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اگر ہمارا یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، اگر یہ ہم نے تیاری کر کے صحیح لگا لیا تو یقین جانیے زندگی بدل جائے گی، اور بتانا نہیں پڑے گا۔ ہماری نمازیں بتلائیں گی، ہمارے معاملات بتلائیں گے، ہمارے کاروبار بتلائیں گے، ہمارے شادی بیاہ بتلائیں گے، ہمارا وجود بتلائے گا، ہماری نظروں کا حیا بتلائے گا، ہمارے زبان کا بول بتلائے گا، ہمارا چلنا بتلائے گا، ہمارا رہنا سہنا بتلائے گا، ہمارے بازاروں میں آنا جانا، ہمارا ہر عمل بتلائے گا کہ اس کا رمضان صحیح لگ گیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان ایسا گزر جائے کہ واقعی اللہ کو پسند آ جائے، اور ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہمارے اعمال اللہ کو پسند آ جائیں، اور ہم اللہ کے ہاں وہ مقام و مرتبہ پا لیں قرب کا جو اس رمضان میں اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ بلکہ بزرگوں کا تو ہم نے یہاں تک سنا کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ رمضان آ رہا ہے۔ 6 مہینے پہلے، ابھی 6 مہینے رہتے ہیں، اور ہمارے بھی 10 دن بھی رہتے ہوں تو ہمیں کوئی خیال ہی نہیں کہ بھائی رمضان بھی آ رہا ہے، کوئی چیز بھی ہے یہ رمضان۔ 6 مہینے پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ایک تو رمضان تک پہنچا دے، رمضان نصیب فرما دے، اور اس رمضان کو ہماری آخرت کی کمائی کا بڑا ذریعہ بنا دے۔ تو 6 مہینے پہلے سے دعائیں شروع، پھر رمضان میں خوب محنت، اور پھر رمضان کے بعد اگلے رمضان کی تیاری سے پہلے 5 مہینے اس دعا میں گزار دیتے کہ یا اللہ رمضان میں جو عبادات کی انہیں قبول کر لیں۔ یعنی پورا سال ان کا رمضان کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، پورے سال کی محنت ان کی رمضان کے گرد گھوم رہی ہوتی کہ رمضان اچھا گزر جائے، ہمارا رمضان کے اعمال قبول ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رمضان بھی اچھا گزر جائے اور ہم اس رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھا لیں، اس کی رحمتوں سے پورا فائدہ اٹھا لیں، اس کی بھلائیوں سے پورا فائدہ اٹھا لیں، تو تیاری ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو ازلی شقی اور بدبخت ہے، جو اوپر سے جس کے لیے بدبختی لکھی گئی ہے وہی رمضان کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے، ورنہ برکتیں اور رحمتیں اتنی عمومی ہیں کہ کوئی بھی محروم نہیں ہوتا۔ وہی محروم ہوگا جو اللہ کے ہاں بدبخت لکھ دیا گیا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی بغاوت و سرکشی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب ہم اگر رمضان کی آمد سے پہلے چند کام کر لیں، انشاءاللہ ہم جو بات سنیں گے عمل کی نیت کریں انشاءاللہ کہ ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور آسان کام ہے انشاءاللہ، مشکل کام نہیں ہے۔ میں بھی نیت کروں انشاءاللہ، ان پر عمل کی کوشش کروں گا، آپ سارے بھی نیت کریں انشاءاللہ، ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں گے تاکہ یہ رمضان ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں پہلا کام جو مشائخ سے، بزرگوں سے ہمیں ملتا ہے، اللہ والوں سے ہمیں ملتا ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، وہ دعا ہے۔